بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ایم کیو ایم آج کل پھر مردم شماری پہ بیان بازی کر رہی ہے، اور جس حکومت کے خلاف روزانہ بیان بازی کرتی ہے اس کے ساتھ بھی ہے۔ حیرانگی ہے کہ قوم کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں اور کس طرح بیوقوف سمجھتے ہیں کہ دھوکہ بھی دیتے ہیں، کھلی آنکھوں دھوکہ دینا چاہتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونک رہے۔ یعنی پہلے عمران خان کے ساتھ رہے، اس سے پہلے بھی تاریخ ہے پوری، کبھی نواز شریف کے ساتھ، کبھی بے نظیر کے ساتھ، جب کسی کی حکومت گرانی ہو تو اس سے الگ ہو گئے، پھر دوسرے کی حکومت بنوائی، پھر گرائی۔ بنانے والے اسمبلی کی صورت ایسی بناتے ہیں کہ جن میں یہ پاور فیصلہ کرنے کی ایک دو چھوٹے گروپوں کے ہاتھ میں رہے تاکہ وہ بوقت ضرورت استعمال ہو سکیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ میں نے بہت لمبی بات کا ایک خلاصہ ہی عرض کر دیا، سمجھدار لوگ، باشعور لوگ اسے سمجھ جائیں گے۔ اسمبلی کی ہیئت ایسی بناتے ہیں جو جس وقت چاہیں ان کے رحم و کرم پہ ہو بنانے والوں کی۔ یہ ہمارا جمہوری نظام اور یہ ہمارا سسٹم ہے۔ جس وقت ان کا جی چاہے کہ کسی وزیر اعظم کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، اسمبلی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں، آپس میں لڑا دیں، گتھم گتھا کروا دیں، اور اس کے لیے زیادہ تر استعمال ہوئی ہے ایم کیو ایم، کیونکہ ایم کیو ایم نے زیادہ کام ناجائز کیے ہیں، بتہ خوری کی ہے، اغوا برائے تاوان کیا ہے، بوری بند لاشیں دی ہیں کراچی کو، ان کے بہت سارے لوگوں پہ مقدمات ہیں، تو بلیک میل وہ ظاہر ہے جلدی ہو جاتے ہیں، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بات ہم نے نہ مانی تو ہمیں ڈنڈا دیا جائے گا۔ وہ خود کہہ چکے ہیں خالد صدیقی صاحب کہ اگر ہم نے بات نہ مانی تو ہمارے خلاف مقدمات کھل جائیں گے اور ہم جیلوں میں ہوں گے۔ ابھی آپ دیکھیں آخری دن تک، جب تک عمران خان کی حکومت نہیں گرائی گئی، اس سے آخری رات تک یہ اس کے ساتھ رہے، اندر کھاتے مذاکرات کر کے دوسرے فریق کے ساتھ مذاکرات بھی کرتے رہے، دھوکہ بھی دیتے رہے، ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے، جو ہی حکومت گئی ادھر تھے، جو نئی حکومت آئی اس کے ساتھ۔ اب یہ اکٹھے کر دیے گئے، ایک گورنر دیا گیا کراچی کو، اور اس کو ٹاسک دیا گیا، ان کو اکٹھا کر دیا گیا، ان کے دشمنیاں، ان کے مقدمات، ایک دوسرے پہ راہ کا ایجنٹ ہونے کے الزامات اور لمبے چوڑے دعوے ایک دوسرے کے بارے میں، وہ سب ختم ہو گئے۔ یہ سب پھر بھائی بھائی بن گئے۔ چلیں اچھی بات ہے، صلح خیر، صلح میں خیر ہی ہے، لیکن کسی اچھے کام کے لیے صلح ہو۔ یہ اکٹھے ہوئے پھر عوام کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اب ان کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے، یہ پانی پہ بولیں تو لوگ جوتیاں ماریں گے کہ تم پانی پہ تم حکومت ہو، یہ ٹیکس پہ بولیں، یہ بجلی کے ریٹس پہ بولیں، یہ پیٹرول کی قیمتوں پہ بولیں، عوام کہیں گے کیوں بیوقوف بنا رہے ہو، حکومت میں تم شامل ہو، تم وزارتیں تمہارے پاس ہیں، تم اگر حکومت مخالف ہوتے تو حکومت گر جاتی، حکومت سے جان چھوٹ جاتی، لیکن حکومت مخالف نہیں ہے، یہ حکومت کے ساتھ ہے۔ تو اب انہوں نے مردم شماری کو ایشو بنایا ہوا، کئی مہینوں سے ایشو بنایا ہوا، مردم شماری میں انہوں نے کراچی کی تعداد اور کم کر دی۔ ان کو غصہ آنا چاہیے تھا، یہ چھوڑ کے حکومت الگ ہو جاتے، نہیں آیا غصہ۔ یہ صرف بیان بازی تک ہے، اور بیان بازی بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کر رہے ہیں۔ کبھی ایک آدھی ملاقات کر لی کسی وزیر سے، تو آپ کی مردم شماری کے جو اعتراضات ہیں آپ کے کہ ہماری گنتی کم کی جا رہی ہے، ہماری تعداد کم کی جا رہی ہے، کس پہ ہیں؟ زرداری پہ، بلاول پہ، مراد علی شاہ پہ، شہباز پہ، ڈار پہ، احسن اقبال پہ، ان کے تو آپ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جاتے تو آپ بگی بلی بن کے یس سر کرتے پھرتے ہیں۔ تو عوام کو ایسے چہروں کو پہچاننا چاہیے، یہ بیروپیے ہیں، یہ پاکستان کی سیاست کے ماتھے پہ کلنگ کا داغ ٹیکا ہے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو پوری دنیا میں بے ضمیر ثابت کر رکھا ہے۔ عوام کا ضمیر بیدار ہے، اور مجھے اندازہ ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کراچی کے الیکشن کے رزلٹ دیکھ رہا ہوں کافی دنوں سے۔ ابھی تھوڑے بہت جو ان کو ووٹ دلوائے گئے ایک دفعہ، وہ صرف ساتھ رکھنے کے لیے ہیں، سیٹیں دلوائی گئیں، ووٹ نہیں، ووٹ ان کو نہیں ملے تھے، ووٹ کسی اور کو ملے تھے، سیٹیں ان کو دلوائی گئیں،
اور کچھ جماعت اسلامی کو دلوائی گئیں تاکہ دونوں گھر مطمئن رہیں، آپس میں لڑتے رہیں، آپس میں ان کا معاملہ ابھی تک دونوں کا مطالبہ اس حکومت سے ہے جس سے شکایتیں ہیں، جس کے خلاف ہیں، اور جس حکومت پہ ان کے الزامات ہیں مطالبہ بھی اسی سے ہے، اور یہ ایسے رہے گا، یہ عوام کو دھوکہ دیتے رہیں گے، عوام کو بیوقوف بناتے رہیں گے، حکومت سے باہر نہیں آئیں گے۔ ظاہر ہے جب تک یہ حکومت سے باہر نہیں آئیں گے ان کی کوئی مانی بھی نہیں جائے گی۔ یہ مطالبہ تو مردم شماری کے نام پہ کرتے ہیں، اندر سے مال کا مسئلہ ہے کہ ہمیں فنڈ دو، پیسے دو کھانے پینے کے لیے۔ اب وہ جب یہ زیادہ زور دیتے ہیں تو مل جاتے ہیں ان کو، اب وہ خزانے، اس کے لیے ان کو اسمبلی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، شہباز سپیڈ صاحب کو، اس کے لیے ان کو کسی فنانس بل کی ضرورت نہیں ہے، کیبنٹ میں رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے خفیہ فنڈ بہت ہوتے ہیں حکومتوں کے پاس، ایسے چمچوں چیلوں کو ساتھ رکھنے کے لیے۔ تو میں صرف کراچی کی عوام سے کہتا ہوں، آنکھیں کھولو، بیدار ہو جاؤ، اس لعنت کو اپنے گلے سے اتارو۔ یہ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ، یہ بتہ خور، یہ بوری بند لاشیں دینے والے، یہ کراچی شہر، کراچی اور حیدرآباد کو خون میں نہلانے والے، ان سے جان چھڑاؤ اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس آؤ۔ جب تک اہل کراچی نظام مصطفیٰ کی طرف سے، کراچی امن کا گہوارہ تھا، کراچی میں پورا ملک جا کے رزق کماتا تھا۔ جب سے کراچی والے بتہ خوروں، قوم پرستوں کے ساتھ، لسانیت عصبیت والوں کے ساتھ گئے ہیں، وہ خود ہی دیکھ لیں کہ کہاں کھڑے ہیں۔ نہ پانی، نہ ٹرانسپورٹ، نہ بجلی، نہ گیس، اور قیمتیں اور ریٹ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ اور ان کے ناد نخرے آپ دیکھیں، ان کی آنیاں جانیاں دیکھیں، ان کے حکومت سے مطالبات دیکھیں، اور بس دیکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو مخلص، دیانتدار قیادت نصیب فرما دے، ایسے لٹیروں سے جان چھڑا دے۔